ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے، المرأۃ کلھا عورت، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات۔ پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے عورت کے پردے کے حوالے سے بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے فرمائی ہے، تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ پہلے نقطے پہ آپ نے توجہ دلوائی کہ پردے کے احکامات سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جو ہیں وہ نازل ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عام کیے گئے، تو اسی طرح سلسلہ ہی چلتا گیا۔ مگر ہم لوگ یہ آج بالکل بھول چکے ہیں کہ ہماری عزتیں آج پردے سے بیزار ہیں، آزاد ہیں، تو یہ رسول اللہ کی تعلیم نے ان کو آزاد نہیں کیا، بلکہ کافروں کی تعلیم جو آج سکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس نے ہماری عزتوں کو ہر اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر عورت کا جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور مگر چونکہ یہ کام بہت آہستہ آہستہ ہوا ہے، تو ہمارے آج رگوں میں یہ بغیرتی بے حیائی رچ بس گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اب محسوس نہیں کرتے۔ نہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن بیٹی ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، مینا بازار، چاٹی ریس، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ڈرامے، فلمیں، گانے، میگزین، رسالے، اللہ اکبر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پہنچ چکی ہے آج۔ مطلب بینکوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ہسپتالوں میں، جہازوں میں اور کورٹوں میں جتنے بھی فرنگی نظام چل رہے ہیں، ان تمام کوئی ادارہ بچا ہی نہیں جہاں ہماری عزت آج اپنے جلوے نہیں دکھا رہی اور اپنی عزتوں کو تار تار کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہاں پر بہت ہی باریک بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ عورت کی جو اصل منزل ہے، جو اس کا اصل گھر ہے، وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ تو بڑی یہ باریک بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج اس دور میں کہ ہماری عزتوں کو جو گھروں سے آج باہر نکال کر کے ہر ادارے میں پہنچا دیا ہے، تو یہ تعلیم رسول اللہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کافروں کی تعلیم ہے جن کے ہاں عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے نا وہ مطلب داؤ پہ لگا کر کے تو دنیا کی دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں، جبکہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اس کی پاسداری عصمت کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے مرد کو عورت کا حاکم اور کفیل بنایا۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے، یہ سورہ احزاب میں۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو، اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ، محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے، محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اور دیکھیں، جب شیطانی تعلیم ہمارے اندر اتری ہے اسکولوں کالجوں کے ذریعے، تو ہم لوگوں نے دین کے اندر آج ایسی ایسی باتیں اخذ کر لی ہیں، بنا لی ہیں، خود ساختہ ہم نے اس کو کریٹ کر لیا کہ اب ہمیں مطلب جب دوسروں کو سمجھاتے ہوئے کوئی بات ہم لوگ سنتے ہیں یا کرتے ہیں، تو یہ لامحالہ یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، اب وہ دیکھو میرا وہ سگا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، میں نے اس کو کبھی غلط نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، بھابھی تو میری ماں کی طرح ہے اور میری چاچی کی بیٹی تو بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح، میں اس کے ساتھ کیسے غلط سوچ سکتا ہوں یا غلط نگاہ سے اس کی طرف دیکھ سکتا ہوں۔
تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اکثر یہ بات جب ہوتی ہے معاشرے میں کہ بھئی ساری باتیں درست ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک ہی نہیں کر رہے، آپ تو بالکل شاید اپنی سگی بہن کو بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح آپ اپنے چاچے تائے کی خالہ کی مطلب بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مان لیا، مگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کا حکم جو ہے ہمیں تو وہ ماننا ہے نا، ہمیں تو اس طرح توجہ دینی ہے، اس کو ہم لوگوں نے اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے اور بغیر چون چرا کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ بجائے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے کے مطلب اپنی توجیحات پیش کریں گے کہ بھی میرا یہ نظریہ میں یہ کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر ہمیں سرنڈر کر کے تو سب کچھ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے، ان کے حکم پر چلنا ہے۔ ہماری کوئی مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا مطلب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اپنی ذہنی سوچ اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کو وضع کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رشتے قرآن مجید میں، پھر حدیث مبارکہ میں متعدد چیزیں ملتی ہیں، وہ آگے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، تو مجھے حیرت ہے کہ آج قوم کس طرف چلی گئی ہے، مگر وہی کافروں کی تعلیم کافر تو بنا سکتی ہے، مسلمان نہیں بنا سکتی۔ تو آج یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے ہیں ہی نہیں بلکہ کافروں کے ادارے ہیں، کسی طرح سے ہم لوگ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں تعلیمات اسلامیہ کے نور کو روشن کریں، اس کو شامل کریں، تو پھر ہی آگے کچھ معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے۔ ورنہ آج دیکھ لیں کہ آج عزتیں کہاں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، سالی نامحرم ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے، المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑے خوبصورت بات فرمائی کہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، یعنی کہ چھپا کے رکھی جانے والی شے۔ تو اب آپ خود سوچیں، ذرا غور کریں کہ آج ہماری عورتیں کیا وہ گھروں میں سکون اور چین اور قرار پکڑتی ہیں، یا ان کا دل ہر وقت باہر بازاروں میں، پارکوں میں اور سیر سپاٹوں میں کرنے کو کرتا رہتا ہے؟ ہم بھی ساتھ شامل ہیں، ان کو لے کر کے جاتے ہیں، مگر مجھے نا بعض اوقات بڑے افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلمہ پیارے نبی کا پڑھتے ہیں اور باتیں ساری ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارے لیے تو جینا مرنا صرف اسلام ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہمیں کوئی بتائے تب نا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ علم تو جسے ہم سمجھتے ہیں وہ تو مطلب اندھیرا ہے، جو اسکول کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آج ہم لوگ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پر تو مطلب تربیت نام کی شے ہی کوئی نہیں، وہاں پر تو باقاعدہ عورت کو پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کے کیا کیا نتائج نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں، یہ تو میرے خیال سے کسی سے بھی چھپنے کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربها وهي فی قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔ لے جی، سارا معاملہ ہی حل ہو گیا کہ اگر مسلمان کی عورت گھر کے اندر رہے اور چھپ کے نماز ادا کر لے تو اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے۔
اب آپ سوچیں کہ آج ہماری عزت جو گھر سے باہر جا کے ہر ادارے میں پہنچ چکی ہے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ ہم لوگ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے آئے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر کے جنت میں جائیں گے، پہلے نبی کی باتیں مان کر اپنی زندگیوں کو روشن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب باتیں مانیں گے تو جب بہن بیٹی ہمارے گھر میں رہ کے صرف نماز ادا چھپ کے کر لے تو وہ اللہ کو راضی کر لے، تو اس سے بڑی اور کیا بات تھی؟ مگر یہ بات ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔ صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل۔ جی تو ساتھیوں دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پر بھی توجہ دلوائی ڈاکٹر صاحب نے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ نماز بھی گھر میں ہی پڑھتی ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں نا بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی یہ دنیا میں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اگر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات اپنائیں گے، ان کے احکامات پر چلیں گے، ان کو راضی کر لیں گے تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر آج ہم لوگ اس اینگل سے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے۔ ہم لوگ دنیا کو ہی جنت بنانے کے لیے دن رات ایک اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر کے ہر طرف ہم جو ہے نا وہ سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کی محبت میں رچ بس گئی، ہمارے دلوں کے اندر وہ رچ بس گئی ہے، اور ہمیں اب جو ہے نا وہ موت سے کراہت آتی ہے کہ نہیں یار میں نے نہیں مرنا، او بھائی میں نے نہیں مرنا، بس جو مر گیا وہ مر گیا، ہم نے کہاں مرنا ہے، ہم نے تو رہنا ہے، ہم نے تو خوب انجوائے کرنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے۔ اوہو پتہ نہیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ عورت جو ہے نا وہ جب تک گھر میں نہیں آئے گی نا، چادر چار دیواری میں واپس نہیں آئے گی، مسلمان کی عورت جو کہ رہنے کا حق ہے اسے، تب تک کوئی بھی صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مرد غیور جو ہیں وہ پیدا ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔